یہ وارث اعضاء امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ خوشنودی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آج اسی آیہ مبارکہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 کے حوالے سے تیسری گفتگو ہے جو آپ کی سماعتوں کے سپرد کروں گی۔ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو بہت جلد ہم اپنے جو معروضات ہیں وہ پیش کرنے میں مجھے آسانی ہوگی اگر آپ ساتھ رہیں گی۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے باشعور اور بہت ہی بامعرفت مومنات یہاں موجود ہیں کہ واقعاً یہ میں کوئی خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپنی خطابت میں نہیں کہہ رہی، میں دل سے کہہ رہی ہوں۔ مجھے ایسے نورانی چہرے نظر آتے ہیں، روزانہ ان کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ ایک دوسرے کی مومن کو زیارت جب ان مجالس میں ہم آتے ہیں تو اس حوالے سے ہی کتنا اجر و ثواب ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم شاید کبھی کسی کے گھر میں جائیں بھی نہ۔ کیسا مولا کا کرم ہے، کیسی ان کی دلوں پہ حکومت ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت ہو جاتی ہے، دنوں میں مل لیتے ہیں، احوال پرسی ہو جاتی ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کے بہت سے فائدے ہیں اس عزاداری کے۔ اور خاص طور پہ جب اس کو معرفت کے ساتھ اس عزاداری کو انجام دیا جاتا ہے تو پھر تو اس کے سمجھ لیجئے کہ فائدے ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بس تھوڑا سا اس میں ماشاءاللہ سے آپ پورا مہینہ مجلسیں سنتی آئی ہیں اور آگے بھی ابھی ہمارے پاس 1 مہینہ ہے کہ مجالس سنیں گے، تو تھوڑا سا بس اس کے حوالے سے مزید چاہتی ہوں کہ آپ کے قلوب میں اس کی جو مزید وسعت، مزید پرنور ہو جائیں آپ کے قلوب، آپ کے اذہان، مزید معرفت مل جائے اس فرش عزا کی۔ تو ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس عزاداری، اس فرش عزا پر پہنچانے کے لیے ہمیں رغبتیں بہت زیادہ ہیں، معصومین کی روایات بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، خدا کی طرف سے بہت زیادہ احکامات ہم تک پہنچی ہیں، بہت زیادہ رغبتیں پہنچی ہیں جو معصومین کی زبان سے ہم تک پہنچی ہیں کہ فرش عزا پہ آؤ گے تو خدا یہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے، جب انسان آتا ہے فرش عزا پہ اور ذکر محمد والے محمد سنتا ہے تو اس کے سارے گناہ گزشتہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس کی کیا فضیلت ہے اس فرش عزا کی، خدا اس کے بارے میں کیا کیا دینا چاہتا ہے، وہ ہم تک کیسے پہنچا، ہم تک معصومین کی زبان سے پہنچا، ہم تک رسول اللہ کی زبان سے ہم تک پہنچا۔ تو یہ ساری رغبتیں آپ سنتی آئی ہیں، تو تھوڑا سا میں اس کو مثال سے بس سمجھانا چاہتی ہوں کہ
ایک بچہ ہے، اور یہ مثال آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، بچے ہر گھر میں ماشاءاللہ موجود ہیں. جب بچہ روٹی نہیں کھا رہا ہوتا تو ماں اس سے کہتی ہے کہ روٹی کھا لو، میں تمہیں چاکلیٹ دوں. بچہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ روٹی کھانے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ ماں جانتی کہ روٹی، اس کی اناج جو ہے یہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے. وہ کسی ایسی چیز کی ضد کرتا ہے جو کہ اس کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن ماں اس کو صحیح چیز کھلانے کے لیے رغبت دیتی ہے کہ تم روٹی کھاؤ، تمہیں چاکلیٹ ملے گی. اب اگر بچے سے پوچھا جائے کہ روٹی کیوں کھا رہا ہے تو وہ کہے گا اپنی معرفت کے حساب سے، اپنے ذہن کے حساب سے، وہ کہے گا مجھے چاکلیٹ ملنی ہے اس لیے کھا رہا ہے. اور ماں سے پوچھے کہ روٹی کیوں کھا رہا ہے، ماں کہے گی اس کی صحت بن رہی ہے، اس کو قوت ملے گی، اس کو طاقت ملے گی. وہ اپنی اپروچ کے مطابق بات کرے گی. تو اسی طرح سے اس عزاداری کے لیے جو رغبتیں ہیں وہ ہمیں فرش عزا پہ لانے کے لیے ہیں، وہ مقصد عزاداری نہیں ہے. اگر ایک عام مومن سے پوچھے تو وہ کہے گا میں مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں، یا میں مجلس میں اس لیے جا رہی ہوں کہ میں نے سنے وہاں پہ جا کے گناہ بخشے جاتے ہیں. یا کوئی کہے گی کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن جب معصوم سے پوچھا جائے گا یہ فرش عزا پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو معصوم فرمائیں گے ان کو اللہ کا قرب مل رہا ہے، ان کی روحانیت قوی ہو رہی ہے، ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں، ان کی منزلیں آسان ہو رہی ہیں. وہ اپنی اپروچ کے مطابق بتائیں گے، ہم اپنی اپروچ کے مطابق آتے ہیں. اب یہاں پہ جو آپ کو نقطہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ چاہے یہ سوچ کے کھا رہے کہ اسے چاکلیٹ ملنی ہے تو طاقت تو اس کو ملے گی نا. بچے کو چاہے نہیں پتا، ایسا نہیں ہے کہ بچہ اگر کہہ رہے کہ مجھے چاکلیٹ ملنی ہے تو میں اس لیے روٹی کھا رہا ہوں تو روٹی کا جو اناج کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ اس کو نہ ملے. ایسا نہیں ہے، اناج کی قوت مل جائے گی چاہے وہ اپروچ نہیں رکھتا. تو بس اسی طرح ہم عزاداری میں آتے ہیں، ہمیں چاہے اس کی پوری معرفت نہیں ہے کہ ہمیں آگے کیا ملتا ہے، ہمیں چاہے اپنے ہی نقطہ نگاہ سے چیزیں پتہ ہیں، لیکن ہمیں وہ کچھ بھی ملتا ہے جو ہم نہیں بھی جانتے. تو دشمن جو کہ اس فرش کی طاقت کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ نام حسین اس فرش عزا کی وجہ سے ہم نہیں مٹا سکتے. اس کی تو خواہش تھی نا، لیکن جناب سیدہ زینب نے کیا فرمایا تھا، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اس لیے کہ بی بی جانتی تھی، وہ عالمہ غیر معلمہ جانتی تھی میں ایک ایسا فرش عزا دے کے جاؤں گی، میں ایسی عزاداری دے کے جاؤں گی کہ میرے بھائی کے ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکے گا. تو اب یہاں پہ جو ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو عزاداری ہے نا، ہم بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ شاید یہ تجارت کے نقطہ نظر سے ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اتنی مجلسیں سنوں گی تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، اگر دو کم سنوں گی تو شاید ثواب کم مل جائے گا. ہم تھوڑا ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. یا کوئی کہتا ہے میں زیادہ خرچ کروں گا تو مولا مجھے زیادہ دیں گے، میں کم خرچ کروں گا تو مجھے کم ملے گا. کیونکہ ابھی ہم نے اپنی جو اس طرح سے سمجھا نہیں ہے اس چیز کو کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کو مکمل طور پہ ہم نے ابھی اس کو نہیں اپنے ذہنوں میں اتار سکے، اپنے دلوں میں نہیں اتار سکے. تو ہم تھوڑا سا تجارت کی طرف، تجارتی ذہن بن جاتا ہے. جبکہ عزاداری جو نہیں تجارت نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. یہ عزاداری ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے، اور حسین ہے جو کہ خدا کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے. اور حسین تک کون پہنچائے گا؟ وہ عالم، وہ عالمہ جس کو آپ نے منبر پہ بٹھایا. پہلے وہ آپ کو حسین تک پہنچائیں گے، حسین آپ کو اللہ تک پہنچائیں گے. تو اب یہاں پہ آ کے ہم تھوڑی سی خرابی کر دیتے ہیں، ہمارے منبر سے جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے خدا را بیدار ہو جائیں. بس ایک روایت میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، شاید اس سے مطلب مزید واضح ہو جائے. اور اللہ الی داؤد، اللہ نے نبی داؤد کی طرف وحی کی، اور اس میں کیا فرمایا کہ اے داؤد لا تجعل بینی و بینک عالما مشغولا فی الدنیا. اے داؤد تم اپنے اور میرے درمیان ایسے عالم کو قرار نہ دو جو دنیا پرست ہو. یہ سب کا انی، وہ تجھے مجھ تک آنے سے روک دے گا. پہنچانا تو دور کی بات، وہ تجھے مجھ تک نہیں پہنچا سکے گا. کیوں نہیں پہنچا سکے گا؟ یہ تو دنیا پرست ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ ڈاکو ہے، طریق، وہ راستوں میں لوٹنے والے لوگ ہیں.
تو آپ نے دیکھا ہمارے ہاں کیوں عزاداری میں ہم ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں کہ اس وقت ہم نے اپنے جو سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں نا کامیابی کے، ہم ایسے بندے کو ممبر تک لے کے آتے ہیں جو ذرا اپنی شوشہ دکھائے، جو اپنا پروٹوکول مانگے، جو ذرا اس قسم کی چیزیں مانگے، تو سننے والے سمجھتے ہیں یہ جو کرے گا وہی ٹھیک ہے۔ اور جو عالم ہے، جو صحیح حق بات کر رہا ہے، جو پروٹوکول نہیں مان رہا، جو خدا سے ڈرتا ہے، جو اس در پہ عاجزی سے اپنے کام کو انجام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ، اس کو نہیں جانا چاہیے ممبر پر۔ بیدار ہو جائیں، کن لوگوں کو آپ نے، خدا فرماتے ہیں خدا کو عاجز لوگ پسند ہے، ایسا عالم پسند ہے جس میں عاجزی ہو۔ دنیا کدھر چلی ہوئی ہے، آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو جو لمبی لمبی فیسیں طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو آپ کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، آپ کا وقت بھی لوٹتے ہیں۔ خدا نے فرمایا یہ ڈاکو ہیں جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا مانگ رہے ہیں آپ سے۔ لیکن میرے اپنے سامنے دیکھی ہوئی یہ باتیں ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے، اور وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت مل رہی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عزت وہ نہیں ہے جو لوگ دیتے ہیں، عزت وہ ہے جو حسین دیتا ہے، عزت وہ ہے جو خدا دیتا ہے۔ جس کو یہ والی عزت ملتی ہے نا، اس کو یہ سارے ڈرامے لگتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سب ڈرامہ کر رہے ہیں، آنے والا بھی ڈرامہ کر رہا ہے، اور اس کو جو پروٹوکول دے رہے ہیں نا یہ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو اب دنیا تو جو کچھ کر رہی ہے، جس مجلس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں، اب یہ ساتھ ساتھ اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ممبر کے مقصد کو سمجھیں، ہم مقصد عزاداری کو سمجھیں، اور ہم ایسے بندے کو ممبر تک لے کے آئیں جو آپ کو حسین تک پہنچائے، حسین آپ کو خدا تک پہنچائے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ دشمن سمجھتا ہے کہ اس ممبر کی کیا طاقت ہے، اب وہ ویسے تو اپنے ممبر نہیں بنا سکتا، اب کوئی دشمن آل محمد اپنی مجلس رکھ کے بیٹھ جائے، آپ تو جانا ہی پسند نہیں کریں گے۔ تو دشمن بڑا ہوشیار ہے، وہ اپنے نمائندے ممبروں تک بھیج رہے، امامے پہنا کے، ابائیں پہنا کے۔ خواتین بھی ایسے نمائندے ہیں، صرف مرد ہی نہیں ہیں، خواتین بھی ایسے نمائندے بن کے کیا کیا حال ہو رہا ہے عقائد کا، اب یقین کیجیے وہ بری حالت ہے تشیع کے عقائد کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس چیز کی کیسے وضاحت کروں کہ آپ کو اتنی اویئرنیس سننے والوں کو ہونی چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے اور کون ہمیں کیا دے رہا ہے، کون ہمارے عقیدوں سے کھیل رہا ہے، ہمارا وقت برباد کر رہا ہے، ہمارا پیسہ برباد کر رہا ہے، اور ہمیں کیا ہاتھ آ رہا ہے۔ یہ سمجھے، بیداری پیدا کریں اپنے اندر، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن اس ممبر کی طاقت کو سمجھتا ہے، اور کیا کیا چیزیں وہ ہمارے اندر رائج کر رہے ہیں اس کو کمزور کرنے کے لیے کہ ان کے اندر سے، ان کے دلوں سے عزاداری کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے۔ وہ اس کے لیے بہت سے طریقے آزما رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہماری جو اگلی نسل ہے بڑے مسائل آ رہے ہیں، بہت مسائل آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جوان نسل کو فرش اذان سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں اس میں مطلب وہ فلاں کی بچی بھی تو ہے نا، یا فلاں کا بچہ ہے وہ میں نے دیکھا، وہ تو کوئی نہیں مجلس میں جاتا، کوئی بات نہیں، یہ بھی نہیں جائے گا۔ ہر ایک نے اپنا جواب دینا، آپ نے کسی دوسرے کا جواب نہیں دینا، ہم نے کسی اور کی قبر میں نہیں جانا، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس لیے اپنی فکر کرے، دوسروں کو دیکھ کے موازنے نہ کیا کرے، یہ دیکھا کرے کہ ہم نے کیا جواب دینا۔ اب دشمن جو کہ اس کی طاقت کو سمجھتا ہے، اس نے وہ اعتراضات کرتا ہے مختلف قسم کے، کہ دیکھیں جیسے کوئی غم کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں ہو، لیکن کوئی نہ کوئی کسی کا عزیز دنیا سے گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی ذہن میں آئے تو انسان جھٹک تک چھوڑو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ خدا نہ خواستہ کہیں کسی کا کوئی حادثہ دیکھ لیا یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی تو بندہ اس کو نہیں ریپیٹ کرتا، دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے انسان کے دماغ پہ برے اثرات ہیں۔ سائنس کہتی ہے ایسی چیزوں کو سوچ کے جو ماضی میں خوفناک گزری ہوں ان کو دہرانا نہیں چاہیے، صحت پہ غلط اثر پڑتا ہے، دماغ پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، ایک غم کا واقعہ ہے، تو اس کو کیوں آپ ہر سال روتے ہیں، کیوں آپ ہر سال دہراتے ہیں اور اپنے آپ جو ہے وہ خراب کرتے ہیں؟ یہ چیز، اور وہ اندر جہاں جو جوان بچے ہیں ابھی وہ اتنے میچور مائنڈ نہیں ہے، وہ ایسی چیزوں کو قبول کرتے ہیں، ان کو اس کے مقابلے میں کوئی دلائل نہیں آتے، تو وہ اس طرح سے قبول کر کر کے دشمن کا، طاغوت کا شکار بن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے ممبر سے کہ
جو غم کے واقعات ہوتے ہیں ان کا انداز، ان کے معاملات اور ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ اگر ایک تجربہ ہے جو سائنس نے کیا ہے، سائنسدانوں نے ایک تجربہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک چوہے کو چیری بلاسم سنگھائی، اس کے بعد کرنٹ لگایا. تو جب اس کو کرنٹ لگایا تو اب وہ سمجھ گیا کہ اس خوشبو کے بعد یہ تکلیف آتی ہے. یہ تجربہ کیا باقاعدہ نیٹ پہ موجود ہے. تو اب اگلی دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے صرف خوشبو سنگھائی، کرنٹ نہیں دیا، لیکن وہ اتنا ہی ڈرا. توجہ ہے نا. اور اسی طرح سے جو اس کی اگلی نسل آئی، اس کو جب انہوں نے جانچا وہ خوشبو سنگھائی، حالانکہ ان کے ساتھ تو ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، وہ بھی ڈرے. کیونکہ یہ جینز جو ہے نا، ڈرنے کے جینز یہ نسل میں آ گئے. جینیٹک پرابلم ہے، خوف نسلوں میں آتا ہے، ایک حادثے کا خوف نسلوں میں جاتا ہے. تو وہ تیسری نسل پہ بھی تجربہ کیا، وہ بھی ڈرے، اس خوشبو سے ہی ڈر گئے. اب ان کو وہ جو دوسری نسل تھی یا تیسری نسل تھی، انہوں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا تھا کہ ہمارے کسی بڑے کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ یہ خوشبو آئی تھی تو وہ کرنٹ لگا تھا، تکلیف ہوئی تھی. یہ جینز میں یہ چیز آئی، جینز میں یہ خوف آیا. توجہ ہے نا سب کی. تو اسی طرح سے جب کوئی خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو اس وقت اس واقعہ سے متاثر ہوتے ہیں ان میں بھی آتا ہے اس کا اثر، اور ان کی نسلوں میں بھی وہ اثر جاتا ہے. لیکن واقعہ کربلا کو کبھی ایسا نہ سمجھنا، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جن کے ساتھ پیش آیا وہ اس واقعہ کے مقابلے میں ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے دلیری دکھائی، انہوں نے شجاعت دکھائی. اور اس لیے اس واقعہ کے ہونے کے باوجود نسلوں میں شجاعت منتقل ہوئی. اگر وہ اس وقت ڈر جاتے تو آج کوئی بھی وقت کے یزید کے آگے مجلس بقا نہ کر سکتا. آج ہم جو مجالس بقا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک تنہا زخموں سے چور خاتون نے دشمن کے دارالامارہ میں، اس کے دربار میں، اس کی فوجیوں کی موجودگی میں ایک خاتون نے، بنت علی نے علل اعلان اس ملعون کو جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو جناب زینب کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ خدا نے کیا کیا، آپ کے بھائیوں کو بیمار دیا، آپ کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو بی بی نے فرمایا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایک جملہ ہی توحید کے خلاف، خدا کے خلاف اس خاتون کے منہ سے نکلے اور تاریخ میں ثبت ہو جائے کہ علی کی بیٹی نے یہ کہا. لیکن جب اس نے اتنی باتیں کی تو علی کی بیٹی نے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اللہ کا جمال بھی دیکھا ہے. اور اس کو جب اس نے زیادہ بکواس کرنے کی کوشش کی تو بی بی نے فرمایا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یہ دلیری کا درس ہے، یہ وہ دلیری ہے جو آج منتقل ہو کے ہم تک آئی ہے. اگر اس وقت وہ شہداء ڈر جاتے جو میدان میں قدم رکھ رہے تھے تو آج کا جوان وقت کی کربلا میں کبھی بھی آگے نہ بڑھتا. آج کا جوان، یہ آج کی مثال ہے، شہید مصطفیٰ ابراہیمی، اس کا واقعہ میرے سامنے سے ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے کا شہید ہے، جوان، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ اپنی ماں کو کیا کہتا ہے وصیت میں، اس کا جب وصیت نامہ دیکھا تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ اے ماں تمہیں بڑا شوق تھا نا میری شادی کا، تو تم ایسا کرنا کہ میری شادی کے کارڈ چھپوا لینا، جب میری شہادت ہو گئی ہے، ہو جائے گی، تمہیں خبر ملے گی نا، شادی کے کارڈ چھپوانا اور سے خوشنما لفظوں میں میری شہادت کا واقعہ لکھنا، اور جب لوگوں کو اس جشن کے، اس فتح کے جشن میں اکٹھا کرنا اور انہیں مٹھائیاں کھلانا، اور ایک آنسو بنا اپنی آنکھ میں لے کے آنا. تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو آ گیا نا وہ دشمن کو خوش کر دے گا. یہ میں نے ایک شہید کی مثال بتائی ہے کہ اس کا وصیت نامہ کیسا ہے. اور اگر میدان کربلا میں علی اکبر ڈر جاتے تو آج ایسے جوان پیدا ہوتے نہیں. یہ علی اکبر کی شجاعت سے ملا ہوا درس شجاعت ہے جو آج جوانوں میں موجود ہے. جناب زینب کا دیا ہوا درس شجاعت ہے جو آج کی خواتین میں شجاعت موجود ہے. تو یہ کربلا کے واقعہ کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایک ایسا واقعہ ہے اس کا ہر سال کیوں ذکر کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں. یہ کربلا ہمیں توانائی دیتی ہے، کربلا ہمیں طاقت دیتی ہے. اور یہ مجالس، یہ محافل، یہ خوبصورت، سمجھ لیجئے کہ ہمیں ایک عظیم نعمت جو خدا نے دی ہے
ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کو خدا کی ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ جس سے ہم اپنی طرف سے خوش ہو رہے ہوں لیکن خدا ناراض ہو رہا ہو۔ کیونکہ دیکھیے مومنات، شیطان جو ہے نا وہ ابھی آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہوں گی کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے کسی برائی کو پیش نہیں کرتا، وہ کسی برائی کو نیکی کا لبادہ پہنا کے پیش کرتا ہے اور انسان اس پہ عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، بڑا میں خدا کے نزدیک ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ اتنا ہی دور ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اصل میں اس کے اندر برائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے روٹین میں بھی ایسی چیزیں دین کا نام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ دین سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ فرش عذاب معیار ہے کہ ہم اس در سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے۔ ایک شخص تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے کہ مولا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے 100 طرح کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مولا مجھے لگتا ہے میں جیسے منافق ہو گیا ہوں۔ مولا نے فرمایا تم اپنا امتحان خود لے سکتے ہو، تم ایسا کرو کہ میری جد پہ ہونے والی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو یاد کرو، اگر ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ میں آ گیا تو سمجھ لو تم ہمارے ہی خیمے میں ہو۔ تو یہ شیطان ہے جو تمہیں صرف بہکا رہا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ تو یہ معیار ہے یہ فرش عزا، اور دشمن کو تو بہت تکلیف ہے اس فرش عزا سے، اس لیے کہ یہ وہ فرش عزا ہے جہاں سے فضائل علی بیان کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ فضائل ہے جو وہ برداشت نہیں کرتا۔ مولا کے فضائل تو ماشاءاللہ سے آپ بہت شوق سے، اور ظاہر ہے کہ کوئی مجلس اس وقت تک مزین نہیں ہو سکتی جب تک کہ علی کا ذکر نہ ہو۔ تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ جس علی کے ذکر سے مجلس مزین ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو مزین کرتے ہیں اپنے نعروں سے، اپنی صلوات سے اس کو معطر کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، یعنی آپ کے لیے کیا فرمایا ہے کہ جو علی سے محبت کرے اور اس محبت میں علی کا ذکر کرے تو علی کی محبت جو ہے وہ اس کو کیا دے گی، اس کو کیا ملے گا علی سے محبت کرنے کا۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ نے مولا علی کے ظاہر بہت سے فضائل بتائے ہیں، کبھی انفرادی، کبھی مجمع میں، کبھی صحابہ میں، کبھی اپنی ازدواج میں، یعنی ہر وقت رسول اللہ مولا کائنات کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ تو آج میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی انرجی آئے ہم میں یہ سوچ کے، یہ پڑھ کے، یہ سن کے کہ جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں ان محبت کرنے والوں کو ملے گا کیا۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں جو محبت کرنے والے ہیں، جو محب ہیں، ان کے لیے 50، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آپ کے لیے 50 انعامات کا ذکر کیا ہے رسول اللہ نے کہ آپ کو 50 چیزیں ملنی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کا کوئی کتنا بڑا حاکم ہو وہ نہیں دے سکتا۔ کتنا بڑا، یہ وہی دے گا جو ان کا مالک ہوگا، جو مالک محشر ہے وہی دے سکتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا تو آپ کو پتہ ہے خلیفہ ثانی جو مسلمانوں کے، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر جو ہے اس سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے سوال کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ میرے پوچھ رہے کہ ان کو ذکر کرنے سے جو ہمارے دل میں جو ان کی محبت ہے اس محبت کا ہمیں کیا ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ پہلے تو رسول اللہ کو اس بات پہ بہت غصہ آیا کہ اب تک میں کتنی حدیثیں، کتنا میں علی کے فضائل کو بیان کر چکا ہوں، تو ابھی بھی لوگ شک بھی ہیں علی کے بارے میں کہ ابھی بھی سوال کرتے ہیں کہ علی سے محبت کر کے کیا ملے گا۔ یعنی رسول اللہ کو اس بات پہ افسوس ہوا کہ اب تک جو میں نے فضائل بتائے ہیں تو اس کے باوجود بھی ابھی تک یقین نہیں آیا کہ محبت علی سے کیا ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جو حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا الا ومن احب علی فقد احبنی، کہ جا کے لوگوں سے کہہ دو کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ رسول سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رضی اللہ ہے۔ یعنی رضی اللہ کی تعریف کرتی، رضی اللہ وہ ہے جو علی سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ رضی اللہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اب آپ کچھ سمجھ آئے۔ پھر فرمایا الا ومن احب علی یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ له دعاءہ، کہ آگاہ رہو جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا قیام سب کچھ قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے. من احب علی فاستغفرت له الملائکہ، تو جو علی سے محبت کرتے ہیں ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یعنی ہمارے استغفار کرنے میں اور نوری مخلوق کا ہمارے لیے استغفار کرنا یہ بہت فرق رکھتا ہے. وہ خدا کی معصوم مخلوق ہے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ ہمارے لیے استغفار کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ علی سے محبت ہونی چاہیے. اور پھر جو علی سے محبت کرے گا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فَشَدْخُلُوا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ بغیر حساب، اور بغیر حساب کہ وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا. کس مسلمان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں بغیر حساب کے چلا جائے؟ تو بس دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے، اس کو پیدا کر لیا جائے. اللہ من احب علی، آگاہ رہو لوگو، جو علی سے محبت کرے گا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، وہ دنیا سے اس وقت جائے گا نہیں، اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کوثر سے سیراب نہ ہو جائے. یعنی وقت آخر جو بتایا جاتا ہے نا کہ پیاس بہت لگتی ہے، تو یہ ان کو لگتی ہوگی کہ جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے. جو محبت رکھتا ہے وہ سیراب ہوگا، دنیا میں ہی سیراب ہو کے جائے گا. لگتا ہے نماز کو شاید زیادہ پسند نہیں آ رہے، کیا اس سے بھی زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا؟ اب اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے. جنت مل گئی، بغیر حساب کے چلے گئے، دنیا میں کوثر سے سیراب ہو گئے. اور پھر فرمایا وَيَأْكُلُ مِن شَجَرَةٍ طُوبَىٰ وَيَرَىٰ مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ شجرہ طوبہ سے بھی کھائے گا، دنیا میں نہیں، دنیا سے جانے سے پہلے شجرہ طوبہ سے کھا کے جائے گا، اور جنت میں اپنا مقام دنیا میں ہی دیکھ لے گا، دنیا میں ہی اپنا مقام دیکھ لے گا. اللہ من احب علی ہون اللہ تبارک و تعالی سکرات الموت، یہ سکرات موت سے ڈرتے ہیں نا سب، تمام مسلمان ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، لیکن آپ کو اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے موت کی سختی آسان ہو جائے گی، اس کے لیے موت کی سختی آسان ہو جائے گی. وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اور علامن احب علی عطاہ اللہ بعدد کل ارکن فی بدنہ، یہ سنیے گا ذرا کہ کیا ملنے والا ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اس کے جسم کی ہر ایک رگ کے بدلے، ہر ایک رگ کے برابر حوریں عطا کرتا ہے، اور اسے اپنے خاندان کے 80 افراد کی شفاعت کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے بدن پر موجود ہر بال کے بدلے ایک شہر عطا کرتا ہے. اللہ من احب علی بعث اللہ الیہ ملک الموت یرفق به ودفع اللہ عز وجل عنہ ہول المنکر والنکیر ونور قلبہ وبیض وجہہ. جان لو جو بھی علی سے محبت کرتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس دوست بن کر آتا ہے، دوست بن کر آتا ہے، اور اللہ اس کو منکر و نکیر کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے چہرے کو منور کرتا ہے اور اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے. اگر پوری روایت آپ کو چاہیے تو لنک آپ کو میں شیئر کر دوں. یہ بڑی اب یہ 50 نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو ان کو ابھی میں نے صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے. تو یہ سب کچھ ملتا ہے علی سے محبت کرنے والا. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو میں باقی بھی بتا دیتی ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیں. پھر فرمایا الا من احب علی اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الشہداء والصدیقین، جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ روز قیامت اسے اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جہاں وہ انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا. اور پھر جو علی سے محبت کرتا ہے الا من احب علی نجاہ اللہ من النار، اللہ اسے آگ سے نجات دے گا. الا من احب علی تقبل اللہ منہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ، خدا اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کرے گا، اور اس کو رفیق قرار دے گا. حمزہ سید الشہداء، حمزہ سید الشہداء کا رفیق قرار دے گا. اور پھر فرمایا الا من احب علی ثبت الحکمت فی قلبہ، خدا
خدا اس کے دل میں حکمت جاری کر دے گا، اور یہ حکمت ایسی چیز ہے یہ مومن کے دل میں ہی اترتی ہے۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہماری مجالس میں چونکہ علی سے محبت رکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس لیے اشارہ بھی کرو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک جگہ کا ایک واقعہ ایک عالم سنا رہے تھے کہ ان کے وہاں پہ اس چیز پہ پابندی لگ گئی تھی کہ بتایا گیا کہ یہاں پہ فلاں کے گھر عزاداری ہوتی ہے تو فلاں کے بارے میں عجیب باتیں کی جاتی ہیں۔ تو وہاں کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چلو اب کے جب ان کے مجلس ہوگی تو ہم بھی اندر بیٹھیں گے تو دیکھیں گے یہ کیا کہتے ہیں، تاکہ ہم ان پہ پرچہ کاٹیں اور ان کو اندر کریں یہ کیوں فلاں کے بارے میں ایسے کہتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ انتظامیہ بھی اندر بیٹھ گئی اور جنہوں نے شکایت کی تھی وہ بھی اندر بیٹھ گئے۔ تو اب ہوا کہ عالم نے مجلس پڑھی، سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے خوش ہو کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو وہ جو شکایت کرنے والے تھے انہوں نے انتظامیہ سے کہا دیکھا انہوں نے کہہ دی وہ بات، انہوں نے کہا کیا کہا، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کہا نہیں یہ جو خوش ہو رہے ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں ہو رہے، یہ جو خوش ہو رہے ہیں نا کسی بات سے ہی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات سمجھ تو آئے کس بات سے خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ حکمت جو ہے جو علی سے محبت کرتا ہے اسی کے دل میں اللہ اس حکمت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ من احب علی سمیہ فی السماوات اسیر اللہ، جو علی سے محبت کرتا ہے آسمانوں پر اس کا نام اسیر اللہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا اسیر، اللہ کا قیدی، یعنی اللہ کی محبت میں گرفتار۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ ساری دنیا اللہ کی تسبیحاں پڑھ رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ میرا اسیر ہے، اس کو آسمانوں پہ اسیر اللہ کہا جائے گا اور زمین پر اور آسمانوں پر وہ اللہ کا قیدی بن جائے گا، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ الا من احب علی ناداہ ملک من تحت العرش یا عبد اللہ استغفر العمل قد غفر اللہ له الذنوب لك الذنوب كلها، جان لو جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اسے عرش کے نیچے سے فرشتہ آواز دیتا ہے اے اللہ کے بندے اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا، بس اب تو جا اور نیکیاں کر، پچھلے گناہ تیرے سارے بخشے گئے ہیں۔ من احب علی جاء یوم، اس پہ آپ بڑے خوش ہوں گے، جاء یوم القیامت ووجهه كالقمر ليلة البدر، جان لو جو بھی علی سے محبت کرتا ہے روز قیامت وہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن چہرہ لے کر محشور ہوگا۔ اس دن جب کہ خدا کہتا ہے کہ ایسا دن ہوگا کہ کئیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے لیکن علی والوں کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے جب وہ محشر میں حاضر ہوں گے، وہ محبت ہوگی۔ اللہ من احب علی وضع اللہ علی راسہ تاج الکرامہ، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے سر پہ ایک کرامت کا تاج رکھے گا اور اسے زیور کرامت سے آراستہ کرے گا۔ اللہ من احب علی مر علی الصراط کالبرق الخاطف، اور جو بھی علی سے محبت کرتا ہے وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا کہ بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا۔ اب دیکھیں ہر مسلمان کی یہی فکر ہوتی ہے پل صراط پہ نہ پھنس جائیں، قبر میں نہ مشکلات آئیں، وقت جان کنی مشکلات نہ آئیں، تو ساری مشکلات کا حل محبت علی ہے۔ محبت علی ساری مشکلات کا حل ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں ان میں ابھی تک آپ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں سنی ہوگی، کیونکہ دنیا کی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ اصل وہ دنیا ہے جس میں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، اس کے لیے وہاں پہ جو آسانیاں ہیں وہ صرف اس راستے پہ ہے۔ یہ جو باب اللہ ہے، علی باب اللہ ہے، حسین باب اللہ ہے، حسن باب اللہ ہے، اس دروازے پہ آنا ہوگا، ان کے ساتھ سچی محبت کرنی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ سے محبت کے بدلے میں کیا کچھ مل رہا ہے یہ سارا آپ نے بڑی خوشی سے سنا، لیکن بس اب تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اس محبت کی کچھ قیمت بھی ہے۔ مفت میں تھوڑی کچھ ملتا ہے، مفت میں تو کچھ نہیں ملتا نا، تو علی کی محبت ایسے مل جائے مفت میں؟ علی کی محبت بھی ظاہر ہے اس کی کوئی قیمت ہے، تو اس کی قیمت پوچھنی ہے ابو ذر سے پوچھیں۔ جب خریدنا چاہا تھا نا حکومت نے ابو ذر کو تھیلیاں بھیجی تھی سکوں کی، سونے کے سکوں کی، اور کہا تھا کہ بس تم علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دو اور تم علی کی محبت سے اپنے آپ کو مبرہ کر لو اور اعلان کر دو کہ میں علی کی محبت سے نکل گیا، علی کی ولایت سے نکل گیا۔ ابو ذر نے کہا تھا لے جاؤ یہ تھیلیاں واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ اور مولا علی ابو ذر کی اس بات پہ رویا کرتے تھے جب
چلے گئے تو مولا علی رویا کرتے تھے لوگ ابو ذر کو یاد کر کے. تو لوگ پوچھتے تھے یا علی آپ کیوں روتے ہیں ابو ذر کو یاد کر کے؟ آپ نے فرمایا جس وقت ابو ذر کو وہ تھیلیاں پیش کی گئی تھی ابو ذر کے گھر 3 دن سے فاقہ تھا. ہم دے سکتے ہیں امتحان؟ ہم بڑی جلدی ہمت ہار دیتے ہیں. ہم تو دعا قبول نہ ہو تو ہم محبت میں تھوڑی سا لیول نیچے آ جاتا ہے. لو جی دعا تو قبول نہیں ہوئی, پتہ نہیں علی ہم سے محبت بھی کرتے ہیں کہ نہیں. یہ اس محبت کی کوئی قیمت ہے؟ تو میثاق تمار سے پوچھیں کہ جہاں مولا نے فرمایا تھا کہ یہاں پہ درخت ہوگا, پودے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ درخت بنے گا تو تجھے میری محبت میں پھانسی ملے گی, تو میثاق کیا کرتے تھے؟ اس پودے کو اکھاڑ کے نہیں پھینک دیا تھا کہ اچھا استغفار مجھے پھانسی ملے گی. اس کو روز پانی دیتے تھے, اس کو روز پانی دیتے تھے کہ اس کے ساتھ میں علی کی محبت میں لٹکایا جاؤں. یہ قیمت ہے اس محبت کی. تو اگر ہم اتنی قیمت نہیں چکا سکتے تو علی کی محبت میں 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لو, علی کی محبت میں گناہ چھوڑ دو, کیونکہ علی کی محبت جو ہے نا یہ گناہوں کو کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو. کس طرح سے کہ جب تک آگ کا وجود ہوگا لکڑی کا وجود ناممکن ہے, اسی طرح جب تک محبت علی کا وجود دل میں موجود ہے اس وقت تک گناہ ممکن ہی نہیں ہے. جب علی سے محبت ہو تو بندہ گناہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر جھوٹ ہے, زبان تک محبت ہے دل میں نہیں ہے. جب دل میں محبت ہے تو پھر کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اعمال جو ہے ہم انجام دیتے ہیں دل کے کہنے پہ دیتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا دل میں علی کی محبت ہے تو پھر گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم غیبتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ پھر ہم جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں؟ پھر ہم کسی کو دھوکہ کیسے دے لیتے ہیں؟ تو پھر ہمیں ذرا اپنی آزمائش کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ محبت صرف زبان تک ہو, نعروں تک ہو, نہیں, اس کو دل میں جگہ دیں گے تو ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگی. تو اپنے دل چھوٹے نہ کیا کریں جی میں نے تو گھر میں نادی علی کا ورد کروایا, میرا تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. کوئی مصلحت ہوتی ہے, مومن کی جو دعا ہوتی ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی اجر ہی ہوتا ہے, وہ بیکار نہیں ہوتی. روایت میں ہے کہ یا تو اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں آخرت میں اجر لکھا ہوتا ہے, یا پھر اللہ اس سے کچھ بہتر دینا چاہتا ہے. ضائع کبھی نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ میری تو دعائیں بیکار ہو گئی, نہیں, بیکار کبھی بھی نہیں ہوتی. جب ایک دفعہ دعا کر لی نا اللہ سے, آپ کو کچھ ملنا ہی ہے. اس کا یہ نقصان والا سودا نہیں ہے, ورنہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے بس ایک واقعہ میں آ چونکہ جناب عباس علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے تو ان کا میں چاہتی ہوں تو ایک واقعہ عرض کر کے تاکہ تھوڑی سی اس ہستی کی معرفت ہو, تاکہ پھر ہم اس ہستی کے مسائل پہ رونے کا کچھ نہ کچھ حق تو ادا کر سکیں. تو جناب عباس کی شان میں بلند تر صلوات ہے. بارے دیگر صلوات. ایک شخص تھا اصفہان کا, کافی امیر تاجر تھا. تو اس کا بیٹا تھا نوجوان بیٹا تھا, بیمار ہو گیا. ڈاکٹر نے علاج کہہ دیا, اب بس اس کی موت کا انتظار تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ باب الحوائج جناب عباس کے روزے پہ جاؤ. یہ چونکہ اصفہان میں رہتے تھے ایران میں, تو اس کا جو باپ تھا بچے کا وہ مولا کے روزے پہ چلا گیا. مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج ہے, ان کے روزے پہ چلا گیا. تو جا کے دعا کی, اعمال کیے, وظیفے کیے, مولا کی زری کے پاس جا کے توسل کیا, ان کا جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے کیا. تو جب وہ اعمال کر کے باہر نکلا تو اس کے گھر سے فون آ گیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. وہ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں تو اتنی دور, اتنی امید اور باب الحوائج اور اس طرح سے ہو گیا. ان ہستیوں کے تصرفات بہت زیادہ ہیں, لیکن کوئی مشیت الہی ہوتی ہے کہ جس پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو یہ باہر نکلا ہوتا ہوا تو دیکھا تو باہر نوحہ خان نوحے پڑھ رہے تھے مولا کے حرم کے صحن میں, اور وہ نوحہ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ نوحہ پڑھ رہے تھے کہ یا عباس آپ ہی باب الحوائج ہیں, یا عباس آپ ہی شفا دینے والے ہیں, یا عباس آپ مرادیں پوری کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ آ کے جب ہم ان ہستیوں سے مانتے تو ہمارے اوپر ایک اعتراض بھی آتا ہے, کہتے ہیں جی یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. ظاہر اپنی ان کی توحید درست نہیں ہے, ذرا سی بات پہ ان کی توحید کے کنجرے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہ لڑستی ہوئی توحید ہے, ان کی عقیدے لڑز رہے ہیں, تو پھر وہ ذرا سی بات پہ ان کی توحید خراب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے
توحید کو ہی صحیح نہیں سمجھا جو یہ ہر وقت شرک کے نعرے لگاتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، آپ چاہے جناب عباس علیہ السلام سے مانگیں، چاہے آپ مولا علی سے مانگیں، چاہے آپ واسطہ ان کو بنائیں، چاہے براہ راست مانگیں، توجہ ہے، چاہے آپ کسی ایسی ہستی سے جس نے بھی اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کی ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، جناب حر سے مانگ لیں، جناب ام البنین سے مانگ لیں، یہ سب دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے مانگیں تو ایک چیز آپ کے عقیدے میں ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں جو بھی دیں گے، جو بھی عطا کریں گے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے عطا کریں گے، یعنی ان کو دینے والا بالآخر خدا ہی ہے، اور چونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے تو پھر یہ مجھے دے دیں گے۔ اگر عقیدہ یہ رکھا جائے کہ مولا علی ہی دے سکتے ہیں، اگر علی نہیں دیں گے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، یا علی جو دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے ذاتی ہے ان کا تو پھر دے رہے ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، پھر یہ غلط ہے۔ اگر علی دے رہے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے تصرفات میں سے دے رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو کتنا دیا ہوا ہے یہ ہم کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ دینے والا بھی سخی ہے، لینے والا بھی سخی ہے۔ اب اللہ نے کتنا آپ کو دے رکھا ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ آپ مانگتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کیوں مانگوں تو یہ کیوں مانگوں، پتہ نہیں یہ دیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ دیں گے کہ نہیں، وہ تو معاشر کے مالک ہے، اللہ نے معاشر کا ان کو مالک بنا دیا ہے، ان کو جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا بنا دیا ہے، تو پھر آپ مانگتے ہوئے کیوں جھجکیں؟ بس یہ آپ کے عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی دیتے ہیں اللہ کی حکم سے دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو شخص جو تھا اس نے کہا لوہا خانوں سے کہ یہ لوہا بند کر دو۔ عباس کوئی نہیں ہے باب الحوائج، یعنی بیٹے کے غم میں تھا نا، بیٹے کے غم نے اس کو پاگل کر دیا۔ اس نے کہا کہ عباس بالکل بھی باب الحوائج نہیں ہے، نہ پڑے یہ لوہا، یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا اور جا کے ہوٹل میں اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ تو اگلے دن صبح جب یہ نکلنے لگا تو اس کی بیوی کا فون آیا، اس کی بیوی نے فون کر کے کہا کہ میں سرد خانے میں اپنے بیٹے کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی باڈی کو رکھ دیا کہ باپ آئے گا تو پھر اس کے بعد دفن کرنا ہے۔ تو کہتی ہے سرد خانے کا وہ جو تابوت شیشے کا جس میں اس کو رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کی جو ٹاپ ہے، جو اس کی چھت ہے، اس پہ مجھے اس کی سانسوں کی بھاپ نظر آئی کہ اس نے سانسیں لی۔ تو کہتی کہ میں نے فوراً بلایا وہاں کے لوگوں کو اور اس کو کھلوایا تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، جوان بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو اس کے بعد تو کہنے لگا کہ میری فوراً میرے باپ سے بات کروائی جائے۔ جب باپ سے بات ہوئی تو کہنے لگا کہ بابا میں تو چلا گیا تھا اس دنیا سے، لیکن جس نورانی ہستی نے مجھے زندگی جس کے حکم سے ملی اس نے مجھے یہ کہا کہ اپنے باپ سے کہہ دینا کہ ایسے بڑے مجمع میں یہ نہ کہہ دیا کرے کہ عباس باب الحوائج نہیں ہے، اسے کہنا آئندہ کسی مجمع میں یہ نہ کہے کہ عباس باب الحوائج نہیں ہے۔ تو بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم فوراً کمزور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ سب مل کے یہ استغاثہ کیوں نہیں کرتے جب بھی کوئی مشکل ہو، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام۔ کوئی نہیں سکتا کہ آپ کی پریشانی دور نہ ہو، صرف ہوتا کیا ہے ہم اپنے جیسوں کے در پہ جاتے ہیں جو دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، جن کے پاس خود محدود سا ہوتا ہے، ہم انہیں کے پاس جا جا کے مانگتے ہیں، تو ہم اس وقت ان ہستیوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وقت کا امام کہتا ہے کہ تم کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، میں تمہاری تمام مشکلات کو جانتا ہوں، میرے پاس آؤ، میرے آگے کیوں نہیں مانگتے، کیوں تم ادھر ادھر جاتے ہو؟ وہ ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ۔ ان ہستیوں کی جو عظمت ہے وہ حق یہ ہے کہ ان سے مانگا جائے۔ تو میرے تو ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ تو ایک ہے نا 133 مرتبہ یہ وظیفہ مولا عباس کا پڑھا جائے، یا کاشف الکرب، آپ کو آتا بھی ہوگا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ چیز آ رہی تھی، یہ میں یہ نہیں کہتی کسی معصوم سے منسوب اور شریعت کا حصہ نہیں، ایسا کہوں گی تو یہ گناہ ہے، ہم اپنی طرف سے اعمال ایجاد کر کے تو شریعت کا حصہ بناتے ہی بہت غلط ہے۔ اکثر ایسی پوسٹ چل رہی ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو، اس طرح سے اس میں یہ پڑھو، 5 ایک شمع جلاؤ، اگر پوچھا جائے یہ کس کتاب میں ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور اندر ساتھ یہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ مولا نے یہ فرمایا، ان کی طرف منسوب نہ کریں، شریعت کا حصہ نہ بنائیں۔ اپنے عقیدے، اپنی معرفت، اپنی محبت میں انسان کی اپنی ادائیں ہیں کہ وہ کس ادا سے مانگتا ہے، یار ہے کہ اپنی ادا تو ہو سکتی ہے نا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہی جملہ کہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام،
میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں جناب عباس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو اگر ہم اس طرح سے شروع کریں، یا کاشف الکرب عن وجہ علی علیہ السلام اکشف کربی بحق علی علیہ السلام، یا کاشف الکرب عن وجہ حسن علیہ السلام اکشف کربی بحق حسن علیہ السلام، یا کاشف الکرب عن الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حسین علیہ السلام، یا کاشف الکرب عن وجہ زینب علیہ السلام اکشف کربی بحق زینب علیہ السلام۔ تو یہ تو سب کے چہروں سے کرب کو دور کرنے والی ہستی کا نام عباس ہے۔ عباس صرف حسین کی پریشانی کو دور نہیں کرتے تھے، جتنے بھی بنی ہاشم کے بچے تھے ان سب کی امیدیں عباس تھے۔ جب بچوں کو کربلا کے واقعے سے پہلے بھی تاریخ میں ملتا ہے، کبھی پیاس لگتی تھی نا تو مولا حسن کا ایک باغ تھا، وہاں پہ ایک چشمہ تھا، تو بچے آ جاتے تھے مولا عباس کے پاس، بنی ہاشم کے بچے اکٹھے ہوتے، چچا عباس آپ کے ہاتھوں سے پانی پی کے ہمیں مزہ آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائیں۔ میں کہوں گی کہ بچوں آج تو پانی پی رہے ہو، کبھی یہی عباس اتنا مجبور ہو جائے گا، بہت مجبور ہو جائے گا۔ پتہ روز محشر جناب عباس علیہ السلام جس کو مولا علی نے دعاؤں میں مانگا ہوا ہے، آج آپ نے جناب زہرا کو جناب عباس کا قرصہ دینا ہے، اور بی بی کو بڑی حسرت ہوتی ہے اپنے بیٹے کا قرصہ لینے کے لیے۔ بی بی آ کے خوابوں میں کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے حسین کی زیارت تو کرتے ہو، میرے بیٹے عباس کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ تو اگر کل کو بی بی نے پوچھا میرے بیٹے حسین کے غم میں تو روتے تھے، میرے بیٹے عباس کے غم میں چیخ کے کیوں نہیں روتے تھے، اونچی آواز میں کیوں نہیں روتے تھے؟ اور روز محشر جب بی بی آئے گی اللہ کے سامنے، تو اس وقت رسول اللہ یہ فرمائیں گے میری بیٹی فاطمہ تم اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اپنے بابا کی امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہو؟ تو جناب زہرا اپنے دامن سے 2 قطع شدہ ہاتھ نکالے گی کہ اس امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے یہ کٹے ہاتھ کا۔ جناب عباس یہ وہ ہستی ہے جو امید ہے، جس کے بارے میں پتہ ایک عارف ہے، وہ یہ جب بھی روزہ عباس پہ جاتے تھے، پتہ ہے تو میں آپ سے کہنا اپنی اپنی ادائیں ہیں اس گھر والوں کے لیے، اس گھر پہ اپنی محبت کے اظہار کرنے کی ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ تو ایک بہت بڑے معروف عارف ہے، تو وہ جب بھی جناب عباس کے روزے پہ جاتے تھے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر سلام، اور دوسرا سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب تم پر سلام۔ تو مومنات جناب عباس یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو جن کے اوپر ہمارے وقت کے امام نے اس انداز سے زیارت ناحیہ میں سلام بھیجا ہے کہ میرا سلام ہو میرے چچا عباس پر، جس نے اپنے بھائی کی خاطر وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ میرے رات کے وقت کا امام ہے جو اپنے چچا عباس کو یاد کر کے آج بھی روتا ہے، اور خاص طور پہ یہ سوچ کے روئیے گا کہ جو مجلس مولا امام رضوان اسلام فرماتے ہیں جہاں بھی میرے چچا عباس کے نام کی مجلس ہوتی ہے میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ یہ سوچ کے روئیے گا کہ وارث اعضا امید کرتی ہے کہ اس مجلس میں موجود ہوں گے، کیونکہ آج تذکرہ کروں گی ان کے چچا عباس کی مصیبتوں کا۔ کون بیان کر سکتا ہے اتنے مسائل کو؟ ایک مرتبہ نجف میں مجلس ہو رہی تھی، عالم مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں ایک روایت پڑھی کہ جب عباس جنگ میں مصروف تھے ان کا دایاں بازو قطع ہوا، پھر ان کا بایاں بازو قطع ہوا، پھر ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، وہ عباس کی آنکھ میں لگا۔ پیچھے ایک اور عالم مجلس سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اے شخص یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت نہ پڑھ۔ اس عالم نے کہا اچھا اگر آپ بہتر جانتے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ ممبر سے اوپر آیا، لیکن اگلے ہی روز اس کے دروازے پہ وہی عالم گیا اور جا کے کہتے وہ روایت مجھے پوری سنا۔ اس نے کہا تم تو کہتے تھے روایت
سیدھی